تو اللہ اور ہمارے درمیان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغمبر، واسطہ، سفیر، قاصد، ایلچی اور رسول ہے۔ اللہ کی بات کو امت تک پہنچا رہے ہیں۔ دنیا میں یہ ضابطہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص کسی کے ذریعے کسی کو پیغام دیتا ہے تو پیغام کی دو صورتیں ہیں۔ کبھی پیغام دینے والا پیغام لے جانے والے کو مراد اور مراد کے لیے الفاظ بھی دیتا ہے، اور کبھی پیغام دینے والا پیغام لے جانے والے کو مراد دے کر الفاظ میں اختیار دیتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کے ذریعے پیغمبر کی امت کو پیغام دے، کبھی مراد کے ساتھ الفاظ بھی دیتے ہیں، کبھی مراد دے کے الفاظ میں نبی کو اختیار دیتے ہیں۔ جہاں اللہ کی مراد اللہ کے الفاظ میں ہوں، اس پیغام کا نام قرآن ہے، اور جہاں اللہ کی مراد نبی کے الفاظ میں ہوں، اس پیغام کا نام حدیث ہے۔ دوسرے لفظوں میں سمجھیں، مراد خدا، الفاظ خدا، اس پیغام کا نام قرآن، مراد خدا، الفاظ مصطفیٰ، اس پیغام کا نام حدیث۔ ہم دیوبند والے قرآن بھی مانتے ہیں اور ہم دیوبند والے حدیث بھی مانتے ہیں، اور حدیث اور قرآن کو ایک دوسرے کا مخالف نہیں سمجھتے۔ اگر عقیدہ قرآن سے ہو تب بھی لیتے ہیں، اگر عقیدہ حدیث سے ہو تب بھی لیتے ہیں۔ 5 دن قبل قطر میں ایک علماء کا سبق تھا، حدیث کے عنوان پر تھا۔ میں نے وہاں علماء کی خدمت میں یہ تفصیل کے ساتھ بات عرض کی کہ اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو حدیث کا ہونا ضروری ہے۔ حدیث پاک کو چھوڑ کے بندہ قرآن سمجھ نہیں پاتا کہ قرآن کی مراد پیغمبر سے زیادہ نہ کوئی سمجھ سکتا ہے، نہ پیغمبر سے زیادہ قرآن کی مراد کوئی بتا سکتا ہے۔ تو مراد خدا، الفاظ خدا، پیغام کا نام قرآن ہے۔ مراد خدا، الفاظ مصطفیٰ، پیغام کا نام حدیث ہے۔ عقیدہ قرآن سے ہو تب بھی مانتے ہیں، عقیدہ حدیث پاک سے ہو تب بھی مانتے ہیں، اور حدیث پاک سے ثابت شدہ عقیدہ کبھی قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ میری بات توجہ سے سمجھنا، حدیث پیغمبر کبھی قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ ہاں کبھی ایسے ہوتا ہے کہ حدیث پیغمبر ہوتی ہے، قرآن کے خلاف نہیں ہوتی، البتہ قرآن کے خلاف نظر آتی ہے۔ اگر حدیث پیغمبر ہو، قرآن کے خلاف نہ ہو، لیکن قرآن کے خلاف نظر آئے تو پھر اہل نظر سے نظر کا علاج کروائیں۔ حدیث قرآن کے خلاف نظر بھی نہیں آئے گی۔ یہ دیوبند والوں پہ اللہ کا خاص کرم ہے، ان کے پاس اہل علم کی درسگاہ بھی ہے، ان کے ہاں اہل نظر کی خانقاہ بھی ہے۔ یہ علم سے عقیدہ پیش کرتے ہیں، خانقاہ سے نظر کا علاج کرتے ہیں۔ ہمارے اہل علم کی درسگاہ بھی ہے اور اہل نظر کی خانقاہ بھی۔ ہمارے ہاں دونوں چیزیں موجود ہیں۔ اگر اہل علم کی درسگاہ ہو، اہل نظر کی خانقاہ نہ ہو تو علم میں خشکی آ جاتی ہے۔ اہل نظر کی خانقاہ تو ہو، اہل علم کی درسگاہ نہ ہو تو پھر وہاں پہ شرک و بدعت ڈیرا ڈال دیتی ہے۔ اعتدال کے ساتھ چلنا ہو تو علم کی درسگاہ بھی چاہیے، نظر کی خانقاہ بھی چاہیے۔ ہم دونوں چیزوں کو لے کر چلتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔